اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہم کی اردو کی کتاب کے حصہ نثر کے پہلے سبق مرزا محمد سعید کی پڑھائی کریں گے۔ یہ سبق شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں ان کی وفات ہو گئی۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے، بیٹے تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم یعنی میڈیکل کی تعلیم وہ جاری رکھ نہیں سکتے تھے اور اس لیے انہوں نے اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں بی اے آنرس کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہوئے اور تصنیف و تالیف یعنی کہ مضمون لکھتے تھے اور مختلف کتابوں کے مضامین، تالیف کا مطلب ہے مختلف کتابوں کے مضامین چن کر انہیں نئے پیرائے میں ترتیب دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان رائٹر گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ گلڈ انجمن کو کہتے ہیں، جو لکھاری ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کی انجمن۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی، یہاں پہ ان کا انداز بیان کیا گیا کہ وہ کس قسم کا بیان لکھتے تھے، کس قسم کی ان کی ادب میں خدمات تھی۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے، یعنی آسانی سے سمجھی جاتی ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر جمیل الدین جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی، گنجینہ گوہر، جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ خاکہ نگاری کسی شخص کی زندگی کے کچھ خاص پہلوؤں کو اس طرح سے نمایاں کرنا ہے کہ اس کا تعارف ہو جائے۔ یہ سوانح نگاری نہیں ہوتی، اسے خاکہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ مرزا محمد سعید کا خاکہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ کے معنی اور مترادف الفاظ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں تشریح کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تشریح بھی پیراگراف کی اسی وقت اچھی ہوتی ہے جب آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں، الفاظ کے مترادفات آتے ہوں۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر یعنی اطلاع پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ پروفیسر محمد سعید کا آج سوئم ہے، یعنی انہیں وفات پائے آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ یہ خبر پڑھ کے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی بیماری کی حالت، علالت مزاج بیماری کی حالت یا مرض الموت، ایسا مرض جسے موت واقع ہو، اس سے پہلے انہیں اس چیز کی اطلاع کہیں سے بھی نہیں تھی کہ اچانک ان کی وفات ہو جائے۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پرسوں یعنی 3 دن پہلے وہ وفات پا گئے اور ان کے کئی سو دوست، کئی سو جاننے والے، چاہنے والے، قدردانوں کو ان کے مرنے کی خبر تک نہ پہنچی، اس اطلاع کی انہیں بالکل خبر نہ ہوئی کہ وہ وفات پا گئے ہیں۔ افسوس، کہتے ہیں کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ صاحب کمال ایسا شخص جس کو بہت زیادہ ہنرمند ہو، جو بہت زیادہ علم اور ہنر کا مالک ہو، اٹھ جائے یعنی زندگی کی بازی ہار جائے اور اس کی مرنے کی اطلاع کسی تک نہ پہنچ سکے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے لاپرواہ اور بے خبر لوگ ہیں کہ ہمیں بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں ملتی۔ اخبار پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال یعنی اہل کمال ہنرمند لوگوں کو ان سے غافل ہو جائیں، لاپرواہ ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ غفلت، لاپرواہی سزا دینے والی ہوتی ہے۔ مجرمانہ ایسی غلطی جس پہ سزا دی جائے۔
شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری غفلت لاپرواہی کی ہی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ ایکا ایکی اچانک ان کی ایک دم سے موت کی اطلاع مل گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اگلا پیراگراف ہے عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم یعنی علم والا شخص اور عالم دنیا۔ یہ ہمارے ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم لکھیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی دور میں کسی علم والے صاحب علم ہنرمند شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس دور کا ادبی زوال سمجھا جاتا ہے۔ ایک ناپور ہونے والا خلا ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے، ان کے انتقال کر جانے سے، وفات پا جانے سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، کتنی بڑی کمی آ گئی ہے، کتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، ان کی عدم موجودگی غیر حاضری رہ کر پل پل ہر لمحے ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا جائے گا۔ جدائی بچھڑنے کا گھاؤ، زخم، دکھ بڑھتا جائے گا، زیادہ ہوتا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں تھے۔ ان کے زمانے کے، ان کے دور کے بہت سے لوگ جو تھے، جو ان کی علمی خدمات تھیں اور ادبی بڑے بڑے کارنامے تھے، ادب کے حوالے سے ان سے آگاہ نہیں تھے۔ دراصل حقیقت میں خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے، شہرت مشہوری سے پریشان ہو جاتے تھے، کوئی ان کو جانے، اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پبلک پلیٹ فارم پہ آنا مطلب عام لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، یعنی کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے انہیں اس چیز کی خواہش نہیں ہوتی تھی کہ ان کی تعریف کی جائے یا ان کو کوئی نیک بدلہ ملے، اس کی انہیں فکر ہو، وہ اس چیز سے بالکل لا تعلق ہوتے تھے۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، یعنی وہ اپنی تسکین کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے کام کرتے تھے، کسی ستائش، کسی تعریف کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے تھے، اسی کے لیے کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ فرمائشی کام کسی کے کہنے پہ کوئی کام کرنا، ساری عمر، ساری زندگی انہوں نے کسی کے کہنے پہ کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ سر عبدالقادر جو سے ہیں، شیخ سر عبدالقادر معروف ادیب ہیں اور علامہ اقبال کے گہرے دوست ہیں۔ ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ کون تھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر بھی نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا، یعنی کہ ان کے کہنے پہ بھی انہوں نے کچھ نہیں لکھا، جب ان کا خود کا دل کیا تو پھر انہوں نے اپنی خواہش کی تکمیل کی۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، ان کو راضی کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے کہ ان کو دولت کا حصول ہو۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، فکر نہیں کی تھی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے۔ پیسے کے ذکر یعنی ان کا اگر پیسے کی تذکرہ کیا جائے تو اس سے وہ غصے میں آ جاتے تھے، چڑ جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا، راضی کرنا بہت دشوار ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیم۔ پبلشر کتاب چھاپنے والے اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، لیکن مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، بغیر قیمت کے دے دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا، شائع کر دیا۔ اگلے پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے، صرف اس مطلب سے آئے تھے، غرض سے مطلب سے آئے تھے، محض صرف کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ ناول ایک ایسی کہانی جس میں معاشرے کے کئی کردار ہوتے ہیں اور وہ کئی جو ان کے معاشرتی پہلو ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا بہت، کہا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، مصنف لکھنے والوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے، نہیں تسلیم کیا، بولے، کہنے لگے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔
सवालिया अंदाज में उन्होंने कहा। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपए में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था, हासिल हो जाता था। चुनाचे लिहाजा अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर हुए, पेश हुए। मैंने तारुफ़ करवाया, उन्हें बताया कि ये कौन है। मिर्ज़ा साहब का माथा ठनका, उन्हें बात की पेशगी जैसे ख़बर हो जाती है, उसे कहते हैं माथा ठनकना। पब्लिशर साहब ने छूटते ही नावल लिखने की फरमाइश की। यानी कि पब्लिशर साहब जो से थे, उन्होंने तारुफ़ के फ़ौरन बाद ही फ़ौरन उसी वक्त उनसे ये फरमाइश कर दी, कह दिया कि आप उनके लिए एक नावल लिखें। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, जल्दी गुस्से में नहीं आते थे। बोले, आप मेरे नावल के 5,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर साहब की सिट्टी गुम हो गई, यानी वो परेशान हो गए और 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाही। 2-4 मिनट वो इधर उधर बेइत्मीनानी का इजहार करते रहे और फिर उन्होंने रुखसत चाही, वहाँ से इजाज़त ली और चल दी। मिर्ज़ा साहब इस ज़माने में अपनी मार्कतुल अरा किताब, मार्कतुल अरा का मतलब है कि बहुत शानदार आला किताब जो लिख रहे थे, वो थी मज़हब और बातनियत। वो लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद इनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी इनसे ले गए थे। ये भी एक नामवर शायर और अदबियात के आलिम थे और इनके शागिर्दों का हल्का भी काफ़ी वसी था। वो उनसे वो किताब ले गए और लाहौर से वो किताब शाया हुई। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, उम्दा काम है। इल्मी कारनामा, उम्दा लिखने वाला अदब का काम। मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं, 100 उम्दा किताबें बेहतरीन किताबों की अगर तलाश बीन की जाए, तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। इसके अलावा वो किताबें मुकम्मल नहीं होंगी। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मतमवल ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। मालदार ख़ानदान के बेटे थे, चश्मो चिराग थे। तिराहा बेरम खान, तिराहा बेरम, बेरमहा एक जगह है और तिराहा का मतलब है वो मुकाम जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं। उससे आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है, उसकी तरफ जाता है। इसी के नुक्कड़ पर, कोने पर मिर्ज़ा साहब का आबाई मकान था। आबाई मकान यानी बाप दादा जिस मकान में रहते थे, वो घर था उनका वहाँ पे। इसी इलाके में सर सैयद अहमद खां का कदीम मकान भी था, कदीम पुराना मकान था। सर सैयद से भी मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी थी, रिश्तेदारी थी और मुंशी ज़काल्ला से भी इनकी कराबतदारी हो गई थी। यानी कि मुंशी ज़काल्ला जो सा था, वो भी इनके करीबी दोस्तों से था, उनकी करीबी तल्लुकात थे उनसे। 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शुरफा में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए की बहुत कुछ इस्लाह कर दी थी। गलत नज़रिया, गलत सोच, गलत ख्याल, उसकी इस्लाह कर दी थी, दुरुस्ती कर दी थी। इसी ज़माने में दिल्ली के 2 नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की। अब वो कहते हैं कि उस दौर में दिल्ली के जो 2 नौजवान थे, उन्होंने आला तालीम हासिल की और इल्मी हलकों, जो अदब के ग्रोह होते हैं, अदबी लोगों के ग्रोह जो से हैं, उनमें शोहरत हासिल कर ली, नमूद हासिल की, शोहरत हासिल की। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मिर्ज़ा साहब ने इस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। इनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी थे, यानी कि अल्लामा इकबाल मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के उस्ताद थे, उनसे उन्होंने पढ़ा हुआ था, जिनसे उनकी मुखलिसाना तल्लुकात आखिरी दम तक कायम रहे। यानी कि उनके मोहब्बत भरे बग़ैर किसी गर्ज़ के जो तल्लुकात थे, वो मरते दम तक कायम रहे थे अल्लामा इकबाल के साथ। अंग्रेज़ी अदबियात में एमए की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा साहब ने 1906 से 1907 में 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया। एमए की संद कहते हैं एक दस्तावेज़ात को, एक डिग्री को। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। आला ओहदेदार, आला मर्तबे पर फाइज़ लोग जो से थे, वो मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। पितरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तसाब इल्म किया, इल्म हासिल किया।
بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ اپنی غیر معمولی بہت زیادہ قابلیت اور ذہین ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرزا صاحب ان سے زیادہ علم میں مقام رکھتے ہیں، ان سے بہت زیادہ آگے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ان سے کمتر خیال کرتے تھے، ہیچ سمجھتے تھے، کمتر خیال کرتے تھے۔ میں نے کئی بار پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، ادب و احترام عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا وہ بھی اتنا احترام نہیں کرتے تھے جتنا کہ وہ مرزا محمد سعید صاحب کا کرتے تھے۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے ہیں، دلچسپ خوبصورت واقعات قصے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا، ذرا بھی دوستوں سے تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا، راضی کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں، یعنی ان کی تقریر کبھی ریڈیو سے شائع ہو۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ جو معاہدہ ہوا تھا واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ بات جو ان سے یہ خبر پطرس صاحب تک پہنچی، حاضر ہو کر وجہ دریافت کی، یعنی کہ پطرس نے مرزا محمد سعید کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ آپ معاہدہ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح یعنی تمہیں علم سکھانے کے بعد، تمہاری درستی کرنے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں، قبول نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، میری درستی کریں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، بہت معافی مانگی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، دوبارہ یہ کام کرنے کے لیے، دوبارہ تقریر شائع کرنے کے لیے اس چیز پہ راضی نہیں ہوئے تھے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا، یعنی پطرس صاحب نے اپنے سٹاف کو جمع کیا اور پروگرام نشر کرنے کے طریقوں پر ایک لمبی تقریر کر دی۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، اسٹیشن ڈائریکٹر جو اس اسٹیشن کا اعلیٰ افسر تھا، اس نے انچارج کو بلایا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو، اگر اپنی بہتری چاہتے ہو، نوکری چاہتے ہو، تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ، راضی کر کے لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں، معلم ہیں، ان کو پڑھانے والے ہیں۔ حسب دستور طریقے کے مطابق اپنی کارروائی دکھانے کے لیے، اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے ایک فقرے نکال دیے۔ مسودہ کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہوا، یعنی کہ ابتدائی وجہ بنی۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ معافی مانگنا اور ہاتھ جوڑنا دونوں ہی مترادف لفظ ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ معافی مانگی ہے۔ مرزا صاحب تو نہ مانے، مطلب راضی نہیں ہوئے، بولا کہا تو حضرت میری نوکری گئی۔ اب انہوں نے جو انچارج تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مان رہے تو پھر تو میری نوکری، روزگار ختم ہو گیا، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ سن کے مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، یعنی کہ انہوں نے توجہ دی اور چکنے ہو گئے۔ کان کھڑے ہونا، چکنے ہو جانا، یہ تو میں نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا یہ تو میری تو یہ رضا نہیں ہے کہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ تمہاری نوکری چلی جائے۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے، اس معاہدے کو دوبارہ سائن کریں۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے، یعنی کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ سے معاہدہ کر لیا۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے اچھے موقع کے دوران دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، یعنی کہ پطرس کے موٹیویٹ کرنے پہ، ان کی تحریک دینے پر ایک مختصر حد میں محدود ادبی حلقہ، گروہ، ادبی لوگوں کا گروہ جو سا تھا وہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا۔ مقالہ ادبی مضمون ہوتا ہے، ایسا موضوع جس پہ ادب کے لحاظ سے بات کی جائے،
اور اس پر گفتگو بات چیت کی جاتی تھی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ ادبی مضمون جو تھا وہ پڑھا۔ اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ گفتگو بات چیت کا مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، یعنی تکرار کو، دلیلیں دینے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے، محتاط احتیاط سے مشورہ دیتے تھے، تجویز دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجھی، یعنی کہ شرارت سوجھی۔ فیض کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، انہیں جانتے نہیں تھے، ان کی شخصیت کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا تھا، اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ غصے میں وہ فوراً آگے، جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امڑ چلا آتا تھا، یعنی کہ پرانے دور کے بارے میں ان کو اتنا زیادہ علم تھا کہ وہ روانی سے گفتگو کرتے چلے جا رہے تھے اور کوئی ان کو روک نہیں سک رہا تھا۔ اس دن مجھے بھی یہ اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار گھبراہٹ سے مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر، علم کا سمندر، علم کا خزانہ۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے تھے، سانس روکے بیٹھے تھے، بغیر حرکت کیے بیٹھے تھے۔ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا، حیرت سے دیکھنا۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کیا۔ جلال کو، غصے کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، یعنی کہ ان کا غصہ کم ہوا۔ مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے جو چائے منگوائی تھی ان سے تھوڑا سا ان کا غصہ کم ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، کئی گھنٹے وہ پڑھتے رہتے تھے۔ ان کے کتب خانے یعنی کہ لائبریری میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت، درس و تدریس، درس پڑھنے اور پڑھانے دونوں میں انہوں نے گزاری تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں، اتنا علم نہ حاصل کروں، اتنا نہ پڑھوں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، کیسے ان کو جواب دوں گا۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا، یعنی شوق سے وہ کتابیں پڑھتے تھے۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، لگا دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادہ تھی، سادگی پسند تھی۔ کروفر یا ٹھاٹھ بار سے کبھی نہیں رہے۔ کروفر اور ٹھاٹھ بار مترادف الفاظ ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، شان و شوکت۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، یعنی کہ صبح پیدل چلنا، چہل قدمی کرنا انہیں پسند تھا۔ رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا، خدا کی مہربانی سے گھر کا سکون انہیں حاصل تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، ادب کی شوقین تھیں۔ 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے، یعنی ان کی بیگم کے بھی 1-2 ناول نشر ہو چکے تھے۔ ولادت سعادت مند یعنی فرما بردار تھی۔ بیوی سلیقہ شعار، اچھے طور طریقے والی تھی۔ پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کسی کی ضرورت انہیں پیش نہیں آئی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے ان کے بہت سادہ تھے۔ پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، پھر کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، دل کا اطمینان انہیں بہت زیادہ حاصل تھا اور بھرپور تھے اس مال میں، وہ اس دولت میں۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا۔ دانش کدہ علم و حکمت کا گھر، اس کا یہ معنی ہے، جس میں 4 دانشور یعنی سمجھ بوجھ والے لوگ بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کا جواب فی البدیہہ یعنی موقع پر دیا کرتے تھے۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا، یعنی سوالات کے انچارج کی۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں، قبول کر لیں، تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں، یعنی کہ اس پروگرام کی رونق دوبالا ہو جائے اور عزت بڑھ جائے۔
चनाचे लिहाजा मैं मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ मुद्दा सुनकर मुतबस्सम हुए। मेरी अर्ज़ सुन के वजह प्रोग्राम की जो इस वक्त मकसद के तहत में आया था वो ज़ेरे लब मुस्कुराए। मुतबस्सम ज़ेरे लब मुस्कुराना। फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। मैंने कुदरी कर ली, यानी इसरार किया, पूरी कोशिश कर ली। मिर्ज़ा साहब टस से मस ना हुए, कोई असर ना हुआ। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, असूल रख रखाव सलीके तरीके वाले बंदे थे। जो कह देते इससे फिरते नहीं थे, मुकरते नहीं थे। क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने ज़ोर पकड़ा, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले जब मुस्लिम लीग अपने ज़ोरों पर थी, अपने अरूज पर थी, तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए, चुने गए। मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए, मेंबर रुकन को कहते हैं, वो भी मुंतखब हुए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो इसके मशीर मुकर्रर हुए, मशीर मशवरा देने वाला मुकर्रर हुए, तैनात हुए। और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड यानी कि अंजुमन बनी 1959 में बनाया गया, तो मिर्ज़ा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर अलील नहीं मालूम होते थे, अलील बीमार, देखने में ऐसे नहीं लगता था कि वो बीमार हैं। कहरा डील, नाजुक बदन, उजला रंग, सफ़ेद गोरा चिटा रंग था उनका, कुशादा पेशानी, चौड़ा माथा था, घनी भुआं के साए में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, चमकदार आँखें थीं। रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई थीं, यानी गालों पे हड्डियाँ नुमायाँ थीं। कतरवा मूछें, कटी हुई मूछें थीं। हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते, मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई थी, यानी बनी हुई थी। धान पान से आदमी थे, दुबले पतले से धान पान, दुबले पतले जिस्म वाले आदमी थे। 1930 में जब मैंने इन्हें पहली दफ़ा देखा तो इनकी उम्र 44 से 45 साल की थी। 62 में जब वो 76 साल के थे तब भी वो वैसे के वैसे ही थे। इन्हें ज़माने का शिकवा या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं सुना। शिकवा, गिला, शिकायत दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ हैं। गिला, शिकवा, शिकायत। हंस हंस कर बातें करते थे। सुना है कि दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया, इनमें सबसे नफीस सूट, सबसे उम्दा लिबास मिर्ज़ा साहब का ही होता था, मगर मैंने पिछले 32 साल में इन्हें हमेशा शेरवानी ही पहने देखा, शेरवानी वास्कट पहने देखा, ज़ेबतन किए हुए देखा था। अंग्रेज़ी इनका ओढ़ना बिछोना, मगर रोब गांटने के लिए कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे। ओढ़ना बिछोना था, आदत में अंग्रेज़ी बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि जैसे किसी पे अपना रोब डाल रहे हैं, दबदबा डालने के लिए अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, बल्कि इनकी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी के अल्फाज बिल्कुल नहीं पाए जाते थे। 40 साल की उम्र के बाद ही इनके दोनों हाथों में रशा आ गया था, एक ऐसी बीमारी जिसमें हाथ और जिस्म के अज़ा कांपते हैं। उस बीमारी में वो मुब्तला हो गए थे, इसलिए लिखने में इन्हें ज़हमत होती थी, तकलीफ़ होती थी। खुश अखलाक और खुश मजाज आदमी थे, मगर ज़्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे। इनके अच्छे अखलाक अदाब वाले आदमी थे, ज़्यादा दोस्त वो इस बात पे कायल नहीं होते थे, मादा नहीं होते थे कि हल्का अहबाब ज़्यादा होना चाहिए। आप भले, आप अच्छे और अपना घर भला। अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपका घर भी अच्छा है। मौत बरहक है, यकीनी है, सच है, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मरना सबको है, मगर मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई, खासी उम्र, लंबी उम्र पाई, मगर इनकी वफ़ात का सदमा, दुख इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। रख रखाव वाले सुलझे हुए लोग पैदा नहीं करेगा, महज़ब लोग पैदा नहीं करेगा। अफसोस कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरज़ुएँ रहती हैं, अच्छी ख्वाहिशात जाती हैं। ऐसी जामिअल उलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम है, कम है। जामिअल उलूम जो जिसमें बहुत से इल्म का मजमुआ हो, ऐसी हस्ती, ऐसी ज़ात महरूम कि वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगी। इसका गम कितना भी करें वो कम है। अब कहाँ लोग इस तबीयत के, जी, इस शेर का एक पहला हवाला दिया है, तबीयत के ऐसे मिजाज के लोग अब नहीं मिलते। ये सबक आपका गंजीना गोहर इसका माखिज़ है और इसकी पढ़ाई हमारी मुकम्मल हुई। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि तशरीह करते वक़्त जब तक आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा ज़्यादा नहीं होगा, आप अच्छी तशरीह नहीं कर सकते। उम्मीद है आप
نے سبق کی پڑھائی بہت غور سے اور سمجھ کے کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔